ہم یہ سب باتیں سن تو لیتے ہیں، کب سے سن رہے ہیں؟ ڈے ون سے سن رہے ہیں، لیکن جب مخالفت آتی ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے، یہ کیوں آئی؟ اتنے گھبرا جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، مخالفت آ گئی نا، رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، اب مجھ سے کہاں ہوگا۔ ہاں، مخالفت نہیں ہوگی تو ہم کام کریں گے، اور کوئی اللہ کا بندہ ان سے کہے کہ کرو، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا مشکل کیسی ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا ہسبینڈ کی مخالفت کیا ہوتی ہے۔ اگلے کو شرمندہ کرا دینا، امبیرس کرا کے چپ کرا دینا۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک جو تعریف کی جا رہی، تعریف تو نہیں ہے نا، الزام ہے یہ تو، یا کہنا کہ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کو تو سب کا کوآپریشن ملا ہوا ہے، یہ تعریف نہیں ہے، تانا ہے، تانا۔ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، بجائے کہ اپنے اوپر توجہ دیں، اگلے کے اوپر وہ سارا بلیم رکھ دیتے ہیں، لگتا ہے قصور سامنے والے کا ہے، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ہماری کیا مشکلات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مجاہد بننے کے لیے آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ ہم تو واک اوور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلح ہو کر اور سارے ہتھیار لے کر اور اپنا پورا آرمر پہن کے نکلیں اور سامنے کوئی بھی نہ ہو، ہمیں واک اوور مل جائے، ہم کہیں دیکھا میدان جیت گئے، اور ہم اس طرح پوری تیاری سے نکلیں اور سامنے دشمن بھی کھڑا ہو، ہم کہیں گے ہیں تم کہاں سے ہے، کیا تم جنگ کرو گے؟ ہم یہ تو نہیں سوچا تھا، یہ تو ویری ان ایکسپیکٹڈ کہ اچھا اب جنگ بھی ہوگی۔ تو یہ ایسی بات ہے نا، ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کوشش کا، کوشش سے مقابلہ۔ مسلمان کوشش کریں گے تو شیطان بیٹھے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، کوئی وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اپنی فوج لے کر آ جاتا ہے، تو یہیں تو پہ جہاد کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے دوسروں کو، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اوروں کو بھی روکتے ہیں، ان کو بھی بہانے سکھاتے ہیں، ان کو بھی فرار کے راستے بتاتے ہیں، تم رہنے دو، تم سے نہیں ہو سکتا، تم ہی رہ گئے ہو، اور بھی تو ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اوروں کی بھی ہمت کو گھٹا دینا، بجائے کہ چیئر اپ کریں، بک اپ کریں، ہمت بندھائیں کہ ہاں کرو، مشکلات کا کیا ہے، آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ خوشیوں اور غم کی لہریں تو آپ دیکھیں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں نا۔ تو کوئی کافر سارے عیش تو نہیں کر رہے، وہ بھی روتے ہیں بیٹھ کے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور مومن کو بھی پہنچتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ مشکلات آئیں اور مشکلات انسان کا چین لے جائے تو ساتھ ساتھ ایمان بھی بہا کے لے جائے، چین بھی گیا اور ایمان بھی گیا۔ ایمان تو بچائیں، کم از کم کچھ تو سیلویج کریں مشکلات میں سے۔ ہم جھٹ ایمان چھوڑنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو یہی تو نفاق کی علامت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صدو عن سبیل اللہ بڑا ضروری ہے۔ کسی کو آپ دیکھیں کہ اسلام کے راستے مشکلات اٹھا رہا ہے اور وہ آپ سے مشورہ لینے آیا ہے، اس کو آپ لوٹنے کا مشورہ اللہ کے واسطے مت دیجیے گا، اسے کمپرومائز کرنے کے مشورے مت دیجیے گا کہ ہاں چلو رہنے دو، چلو کوئی بات نہیں۔ ہمت بندھائیں، ہمت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہا اس قدر اذیتیں اٹھا رہے تھے کفار کے ہاتھوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کیا حال کر رہے ہیں یاسر کا اور سمیہ کا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ان سے کہ چلو کمپرومائز کر لو، چلو رہنے دو، چلو چھوڑو۔ آپ کہتے تھے اصبر، صبر کرو۔ آپ کہتے تھے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں اسی اسوہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو فرار کا مشورہ مت دیں جب وہ دین اور دنیا آپ کے سامنے رکھیں اور وہ آپ سے چوائس کروانا چاہیں کہ آپ چوائس کر کے بتائیے کہ میں دین لوں یا دنیا لوں۔ آپ کہیں چوائس تمہاری ہے، اٹس یور چوائس۔ ہم نہیں چوز کر سکتے کسی کے لیے۔ جب انسان خود چوز کرتا ہے، رسپانسبلٹی خود لیتا ہے، اس میں طاقت آتی ہے۔ تو کسی اور کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلوانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کبھی نہ کریں یہ کام۔ اور جتنا کر سکتے ہیں انکریج کریں کہ تم دین کی طرف آؤ، تم یہ لے لو، یہ بیسٹ آپشن ہے۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جب یہ ہم نے بات کی نا، آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں ڈولتے ڈگمگاتے لوگ، انسٹیبل۔ ایک اور جو چیز ہے، منافق جو دیکھیں وہ کیوں نہیں آنا چاہتا پورے کا پورا دین میں، اس کو ڈر یہ لگتا ہے نا میری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اور آپ لکھ کے رکھ لیں کہ
امن میں صرف مومن ہوتا ہے، اسٹیبل اور پیسفل صرف مومن ہوتا ہے، اور منافق اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا اپسیٹ رہتا ہے، اتنے ٹینشن کا شکار رہتا ہے، کوئی خوشی نہیں ملتی اس کو. یہ نقص سزا ہے اللہ کی دنیا میں اس کو جو دے دی جاتی ہے کہ اپنی جان کے فائدے کے لیے دین سے بھاگے دے تو تمہیں جان کا فائدہ بھی نہیں ملے گا. وہ خوشیاں جن کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ خوشیاں بھی تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہیں. سخت اپسیٹ رہتے ہیں، ڈولتے رہتے ہیں، ڈگمگاتے، انسٹیبل، مینٹلی انسٹیبل رہتے ہیں. آئی ایم ویری اپسیٹ، آئی ایم ویری اپسیٹ. اور پھر غصہ کبھی ان کا دین والوں پہ نکلتا ہے، کبھی دین بتانے والے پہ نکلتا ہے، اس کو بلیم، اس کو بلیم، ناراضگیاں، اریٹیشن ان کا اپنے اندر سے، دوسروں سے بیٹھ کے باتیں، نجوہ، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں، ان کے اپسیٹ رہنے کی علامتیں ہیں. ایک ٹھکر چوائس کر لیتے ایک دفعہ کہ بھائی جو دین کا تقاضا ہے ہمیں دین کا تقاضا پورا کرنا ہے، پیوٹ اس کو بنا لیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے ہو، جو لاس ہوتا ہے ہو، جو گین ہوتا ہے ہو، اس کو بھول جائیں، اللہ کے حوالے کریں. آپ خود، ہمیں اپنی چوائس خود درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اللہ کو راضی کریں اور سب کو چھوڑ دیں، باقی سب کو راضی کرنا اللہ کا کام. ہم الٹا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ذریعے انسانوں تک پہنچیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم انسانوں کو راضی کرتے ہوئے اللہ تک پہنچیں. وہ تو بھول بھلائیاں ہیں، پوری میز ہے، کبھی نہیں پہنچیں گے، نیور. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم انسانوں کے تھرو ہوتے ہوتے اور ان کے دلوں کو جیتتے جیتتے پھر فائنلی ہم اللہ تک پہنچیں گے، نہیں پہنچیں گے. اسی میں موت آ جائے گی، اسی بھول بھلائیوں کے اندر. اور اللہ کو راضی کر لیں اور آج اسی وقت موت آ جائے، آپ تو کامیاب نا، ہم تو کامیاب. اور اللہ جس کو چاہتا ہے راضی کر دیتا ہے. اس کو لکھ لیں دلوں کے اوپر، اللہ کے اختیار میں سب کے دل ہیں. مت اتنے انسیکیور ہوں اپنے بارے میں، وہ چھوڑ دے گا اور وہ کوئی نہیں چھوڑتا. جس کو چھوڑنا ہوتا ہے ویسے بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ٹھک کر ایمان لانا. اب ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھیں، یہ ہم کون ہیں؟ منافق. جب آپ ان کو دیکھیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو حیرت میں ڈال دیں. کیوں؟ ہمیں کیا خیال آتا ہے؟ ہمیں خیال آتا ہے کہ منافق ہوں گے تو پھٹکار ہی برستی ہوگی، ایسے مرجھائے ہوئے ہوں گے، نور ہی نہیں ہوگا، رونق ہی نہیں ہوگی شکلوں کے اوپر. یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیرین بنا ہوا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی نیک ہوگا تو چھاجو نور برسے گا کہ پیالہ رکھو تو نور جمع ہو جائے، اور کوئی برا ہوگا، اندر سے گندا ہوگا، ضرور پھٹکار برسے گی اس کے اوپر. ضروری نہیں، ہرگز نہیں. یہاں تو منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو حیرت میں ڈال دیں. کیوں حیرت میں ڈال دیں؟ خوبصورتی کی وجہ سے، سجاوٹ کی وجہ سے. منافق کی تو زندگی کا مقصد اپنی جان ہوتی ہے نا. وہ خوب سنوارتا ہے، خوب سجاتا ہے اپنے آپ کو، سارا وقت اپنے اوپر لگا رہا ہے تو پیارا ہی ہوگا. سارا وقت، ساری دولت اس کی خود کو سجانے پہ جا رہی ہے. بہترین کپڑا، بہترین لباس، بالوں کا انداز. اور دنیا ان کے پاس، منافقوں کے پاس وافر تھی. اور نفاق مرض ہے بھی پیسے والوں کا زیادہ تر. غریبوں میں بھی ہوتا ہے لیکن امیروں میں بھی کافی ہوتا ہے. تو چونکہ دنیا تھی عبداللہ بن ابی، جد بن قیس، ان سب کے پاس، تو خوب کھاتے پیتے تھے، جسمانی صحت بہت اچھی تھی، خوب اچھا آرام کرتے تھے، جہاد سے کوئی واسطہ نہیں، محنت کرنی نہیں، مشقت کرنی نہیں. تو لہٰذا خوب تر و تازہ، خوب فریش، بہت دیکھنے میں پیارے، بہت اچھے لگتے تھے. کردار سنوارنے پر کیا محنت کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو بھی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں فوراً، انہی پر کمنٹس کرتے ہیں، انہی کو آبزرو کرتے ہیں. تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکالا جا رہا ہے کہ کسی کی اچھی شکل دیکھ کر، اچھا لباس دیکھ کر تم یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا متقی ہے. فرمایا کہ منافق بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی پیاری شکلیں ہوتی ہیں ان کی. اور دوسرا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور وہ بات کریں تو بس آپ ان کی باتیں سنا کریں. ایسا دل موہ لینے والا انداز منافقوں کا ہوتا تھا
ہمیں ایک اور خیال کیا آتا ہے کہ منافق کی بات میں تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لے سکتا، ایسی بیکار باتیں کرتے ہوں گے، مزہ ہی نہیں آتا. نہیں، منافق تو وہ لچھے دار باتیں کرتے ہیں، وہ لچھے دار باتیں کرتے ہیں، ایسا جال میٹھا بچھاتے ہیں باتوں کا، کون اس کے اندر گر گیا اس کو خود پتہ بھی نہیں چلتا، اس جال کا شکار ہونے والے کو. تو یہ بتایا، ہمیں وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ بولنا شروع کریں تو وہ سحر باندھ دیں لوگوں کے اوپر، مرسمرائز کر دیں لوگوں کو، ایسی باتوں سے بات نکالتے چلے جاتے ہیں. عبداللہ بن ابی بہت خوش شکل تھا، بہت خوبصورت آدمی تھا، اور بہت دل موہ لینے والی باتیں کرتا تھا، کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اس کی، بڑی کشش تھی اس کی شخصیت کے اندر. مسلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا تھا، عرب میں ہزار لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے، اس کو یمامہ کا رحمان کہنے لگ گئے تھے، اتنا ان کو اچھا لگتا تھا مسلمہ کذاب. تو یہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے حق اور باطل کی پہچان کروا دے. ہم ظاہر میں دیکھیں ہم نہیں جج کر پاتے، ہمیں جو اچھی بات کرنے والا، جو اچھی شکل کا ملتا، ہم کہتے ہیں ہاں نیک ہی ہوگا، تبھی تو اتنی اس کی باتوں کے اندر مٹھاس ہے. اگر نیک نہیں ہوتا تو باتیں تھوڑی اتنی اچھی کرتا. ہم کہتے ہیں ہاں ایسے دیکھو اتنا پیارا گورا رنگ ہے تو نیک ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ آپ ان کا جسم بس دیکھا کریں، وہ تو نہیں تھے خوبصورت، حبشی تھے، کالا رنگ تھا بالکل، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، معمولی لباس بالکل پہنا کرتے تھے. یہ منافق تھے اتنے خوبصورت سجے سجائے ایسی باتیں کرنے والے. اور چونکہ منافق پڑھے لکھے بھی تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں پیسے والا پڑھا لکھا طبقہ یہ زیادہ رجحان رکھتا ہے نفاق کی طرف. تو جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے بات کرنے کا سٹائل ہی اور ہوتا ہے، ادھر کے ریفرنسز ادھر کے ریفرنسز، اور وہ ادھر کی کوٹیشن ادھر کی کوٹیشن دے دے کر لوگ ویسے ہی نام سن کر ہی امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہاں بڑا عالم ہوگا. تو ان سب چیزوں سے وارن کر دیا گیا کہ مت ان چیزوں سے متاثر ہونا، یہ سب اوپرا خول ہے، ونیر چڑھایا ہوا ہے انہوں نے، ملمہ کاری ہے. اصل میں کیا ہے حقیقت ان کی؟ کأنہم خشب مسندہ، یہ تو گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. سب اوپر کی لیپا پوتی ہے، اندر سے کھوکھلے، جیسے کہ دیمک نے چاٹ لیا ہے ان کو. دیمک آپ کو پتہ ہے جب کسی جگہ ٹرمائٹ لگتی ہے وہ بھی اتنی عقل مند ہے کہ اوپر سے وہ ایک ہالو ونیئر چھوڑ دیتی ہے نا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ لوگ یہ ایسے ہیں بالکل شیلو، اندر کچھ نہیں ہے، ہالو ہیں بالکل خالی کھوکھلے، بس ایک ونیئر چڑھا ہوا ہے اوپر سے. بنی اسرائیل جو کہ منافقت میں ماہر ہو چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم سفیدی پھری قبریں ہو، تم سانپ کے بچے ہو. اتنے سخت الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیے تھے. اونٹ نکلتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی لمبی بحثیں، اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہو تو خیال بھی نہیں آتا. یہ بھی منافقوں کا انداز ہوتا ہے، ہائے دل نہ ٹوٹے کسی کا، اور اللہ کے احکامات دھڑلے سے ٹوٹے ہیں، دے ڈونٹ کیئر، پرواہ ہی نہیں، ہاں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی کا. اس قسم کے ایٹیٹیوڈز. تو ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے بے جان لکڑی کے ٹکڑوں سے. اب مسندہ، ٹیک لگا کر، ان کا انداز بھی یہ ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، نیوں دیواروں سے شان بے نیازی سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. وہ ہوتا ہے نا رئیسانہ انداز. اور یہ ایک انداز بیٹھنے کا ہوتا ہے بہت الرٹ، بہت با ادب، مؤدب انداز اس کو کہتے ہیں نا. جو بات سننے آتا ہے وہ ادب کے ساتھ آتا ہے، استاد کے احترام کے ساتھ آتا ہے. ایک آتا ہے ایروگنس کے ساتھ، ایک شان بے نیازی کے ساتھ. ایک رویہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا کہ استاد کا احسان چھلک رہا ہوتا ہے کہ آپ کا احسان آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں. ایک رویہ شاگرد کا ہوتا ہے کہ ہمارا احسان آپ پر کہ ہم نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ ہم آ کر بیٹھ گئے، آپ بھی کیا احسان یاد کریں گے ہمارا. یہ انداز منافقوں کا ہوتا تھا. آ کر لگتا تھا کہ سب کے سروں پہ انہوں نے احسان کیا، تشریف لے آئے ہیں. اور مومن انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی منظم طریقے سے آ کر بیٹھا کرتے تھے. کتنا بڑا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سروں پر تھا کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھا رہے تھے. تو منافق جنت دوزخ کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کی تو ٹوٹل جنت دنیا تھی.
ان کے لیے تو عذاب یہ تھا کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے، تو وہ ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ تو لکڑیاں ہیں جو کہ ٹیک لگا کر بس کھڑی کر دی گئی ہیں، پراپس ہیں جو کھڑے کر دیے گئے ہیں، لائف لیس، کوئی روح نہیں ان کے اندر، مردہ روح ہیں، کھوکھلے لوگ، سطحی ہیں، شیلو. قرآن کی محفل میں بیٹھ کر بھی دل میں عاجزی نہیں آئی، دل نہیں جھکا، دل اکڑا ہے اندر سے، عمل نہیں بدلا. صرف ظاہری خوبصورتی کے اوپر سے ونیر چڑھا دی جاتی ہے لکڑیوں کی، ایسی مثال ہے ان کی. اور یہ خشب و مسندہ، خشک لکڑیاں، لکڑی کی مثال کتنی مناسبت رکھتی ہے ان کے حال سے. لکڑی ٹوٹتی ہے، جھکتی نہیں ہے، بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہوتی ہے. یہ بھی ایسے ہیں کہ ایمان کی گرمی، ایمان کی حرارت ان میں سے گزرتی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ قرآن سن رہے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں جاگتا، اتنے مردہ اندر سے. مومن تو ایسا نہیں ہوتا. مومن کی مثال تو سورہ ابراہیم میں دی گئی ہے، ہرے بھرے درخت کے مانند ہوتا ہے، ہر دم اچھا عمل، ہر دم اچھا پھل لاتا ہے. اس لیے کہ جڑ یعنی ایمان مضبوط ہے، جاندار ہے، لیونگ اینٹیٹی ہوتا ہے مومن. جتنی قرآن کی بارش برستی ہے اتنی ہی نیکیوں کی فصل بڑھتی ہے، ایمان پر بہار آتی ہے، پھلتا پھولتا ہے. اور منافق کی مثال لکڑی سے دی گئی ہے یہاں پر، بے جان، بے حس، انسینسٹیو، لائف لیس. درخت کا حصہ ہے ہی نہیں، جڑ ہے ہی نہیں اس کی. منافق تو ایمان سے رابطہ توڑ لیتا ہے نا. تب کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش جو درختوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، وہی بارش اگر لکڑی کی تختوں پر پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ لکڑی خراب ہو جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے. پانی پڑنے سے لکڑی پھول جاتی ہے، لیکن یہ پھولنا خیر کا پھولنا نہیں ہوتا، بگاڑ کا پھولنا ہوتا ہے. یہی حال منافق کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. ہم نے تو طرح طرح سے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں ان کے لیے تاکہ یہ سبق حاصل کریں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن ان کی تو نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھنے میں تو یہ شان ہے ان کی، ٹپ ٹاپ اتنی ہے، اندر سے کیا حال ہے بزدلی کا. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل، ڈرے جاتے ہیں کہ ہے ہماری شامت نہ آ جائے. فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. ہوتا یہ تھا کہ مدینے کے جو شروع کے 10 سال تھے اس میں تو ہر وقت سمجھیں کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر تھی، ہر وقت جہاد کی کال آتی تھی، نئے احکامات نازل ہو رہے تھے. اب ان منافقوں کی جان نکلتی تھی کہ اب آئی ہماری شامت، پھر کہہ دیں گے اللہ کے رسول چلو جہاد کرو، چلو مال لے کر آؤ. انفاق کا تقاضا آئے گا یا جان دینے کا تقاضا آئے گا، تو پھر یہ 100 بہانے سوچتے تھے کہ کس طرح اپنی جان بچائیں. لہٰذا اپنی سیکیورٹی کے لیے اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ خود کو محفوظ کر لیں. تو فرمایا ہم العدو، یہ ہیں آستین کے سانپ، یہ ہیں اصل دشمن. فاحذرہم، ان سے بچ کے رہنا. یہ ہیں غدار، ٹریٹرز، ٹرن کوٹس. اور اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے ان کے اوپر، قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان کے اوپر. انا یؤفکون، کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. کن کن محبتوں نے ان کو الٹا پھرا دیا، کس کس کی وفاداریاں کرتے رہ گئے. حالانکہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر حقدار تھے کہ ان کے ساتھ وفاداری کی جاتی. کیسے اونچے اونچے مراتب حاصل کر سکتے تھے. ان کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا جاتا، یہ بھی جنت الفردوس میں داخل ہوتے. جب مرتے تو فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے آتے، جنت کی خوشخبریاں سناتے، ان کی قبر جنت کا ٹکڑا بنا دی جاتی. لیکن کیا ان کے پھوٹے نصیب، کتنے محروم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک پہنچ گئے نا، آپ کے قدموں تک پہنچ گئے. اتنا بلند مقام، اتنے بلند مقام تک پہنچے اور کیا لے کر لوٹے؟ باؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. کتنا افسوس، کتنی محرومی ان کی، کیا بد نصیبی، کیا بدقسمتی.
آج جو منافق 1400 سال سے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آج کوئی ان کو چوائس تو ذرا دے کہ دوبارہ لوٹنا ہے، اب کیا بنو گے؟ سب ابو بکر بننا چاہیں گے، اتنا افسوس کر رہے ہوں گے کتنی غلط چوائس کی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ غزوہ احد کے بعد جب یہ عبداللہ بن ابی اپنی تقریر کرنے حسب معمول کھڑا ہوا جمعے کے خطبے سے پہلے، تو لوگوں نے اس کو بٹھا دیا، تقریر نہ کرنے دی، تو یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا اور بڑبڑاتا مسجد سے نکل گیا۔ جب دروازے پر یہ پہنچا، ایک انصاری صحابی سے اس کی ملاقات ہوئی، تو ان انصاری صحابی نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار کریں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ غزوہ مستلق میں اس نے جو بد کلامی کی تھی اس پر بھی لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، اس بد کلامی کا ذکر آگے آئے گا۔ تو بہت غصہ اس کو آیا، بہت چڑھا، اور چڑھ کر جواب دیا تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، بس اب یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ اتنی نفرت اس کے اندر تھی نا، لیکن اس رویے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ زیادہ دفعہ استغفار کرنے سے ان کی معافی ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المنافقون، آیت نمبر 7، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ کمزور کو وہاں سے نکال کر باہر کھڑا کر دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ منافقوں کے 2 اقوال آ رہے ہیں جس سے ان کی ذہنیت کا پتہ چل رہا ہے۔ بات کرنے کا انداز، بات کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ انسان کی ذہنی رفت یا ذہنی پستی کے عکاس ہوتے ہیں۔ انسان ذہنی طور پہ کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، یا ذہنی طور پہ کتنا پست ہے، کتنا گھٹیا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے الفاظ کے انتخاب سے۔
تو یہ دو ان کے اقوال ہیں جس سے ان کی ذہنی پستی کا پتہ چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حسد جو ہے وہ ابلی پڑ رہی ہے ان اقوال سے۔ اور دونوں واقعات غزوہ بنو مستلق ہی کے واقعات ہیں، اسی زمانے کے ہیں، اسی سفر کے واقعات ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی تک جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح جہجہ اور سنان میں جھگڑا ہو گیا، تو اس نے تو بڑا موقع غنیمت جانا تھا۔ اس نے چاہا خوب بھڑکاؤں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، رائی کا پہاڑ بناؤں، خوب لڑوا دوں مہاجرین کو اور انصار کو، لیکن اللہ کے فضل سے وہ چنگاری جو ہے وہ آگ نہ بننے پائی، وہیں کہ وہیں اس کو مصلحت سے اور نرمی سے اور محبت کے پانی سے اس کو بجھا دیا گیا۔ اس کے ترمانوں پر اوس پڑ گئی، بہت ہی ناراض ہوا تھا یہ انصار کے اوپر، اور اس نے کہا تھا انصار سے کہ تمہاری مثال تو کیا ہے کہ سمن کلبک یا کلو کا، اپنے کتے کو تم کھلاؤ پلاؤ وہ تم کو ہی کھا کے برابر کر دے گا، تم ہی پر حملہ کرے گا۔ مراد کیا تھی کہ تم ان مہاجرین کو پناہ دی ہے، نہ تم ان پہ خرچ کرتے، نہ تم ان کو سپورٹ کرتے، نہ اس طرح اسلام طاقتور ہوتا، نہ مہاجرین کو طاقت ملتی۔ تو آپ دیکھیں چلاکی اس شخص کی، اسلام کے کاز کو اس نے خاص سیکٹ کا کاز بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، اسلام کے کاز کو اس نے خاص شخص کا، خاص قوم کا کاز بنا دیا۔ یہ فتنہ ہمیشہ منافقین اٹھاتے ہیں، پہلے بھی اٹھاتے تھے، اور آج بھی جو مسلمانوں میں اختلاف ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد میں یہی بدگمانی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو دین کا نام لے کر اٹھتا ہے تو دین کی عزت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یہ اس شخص کی عزت کو دین کی عزت کے ساتھ منسوب نہیں کرتے کہ اگر یہ شخص قرآن پڑھا رہا ہے تو یعنی کہ یہ اسلام کو عزت دے رہا ہے نا، یہ اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رویہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنی نظروں کو اسلام پر جمانے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اگر ایک سٹینڈ ہے اور اس سٹینڈ کے اوپر بہت خوبصورت سا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہے، آپ سٹینڈ کو بھی نظر جمائیں گے کہ ڈیکوریشن پیس کے اوپر آپ ڈیکوریشن پیس کو دیکھیں گے نا کہ واہ کتنا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے، کتنا سٹیبل رکھا ہوا ہے، اس کی خوشی ہوگی۔ تو جو بھی دین کی بات کرتا ہے وہ تو سپورٹ ہے نا، وہ تو معمولی سی چیز ہے۔ زیادہ قیمتی ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے یا زیادہ قیمتی وہ سٹینڈ ہوتا ہے جس پر ڈیکوریشن پیس رکھا ہو؟ ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے اصل، اور وہ سٹینڈ ہے یا سپورٹ ہے وہ تو معمولی سی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ان انسانوں پر اپنی نظروں کو فوکس نہ کریں جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کی عظمت کے قائل نہ ہوں، ہم دیکھیں کہ یہ سپورٹ کس چیز کو کر رہے ہیں، تو ہم اسلام کی عظمت کے قائل ہوں، ہم اسلام کو سٹیبل دیکھ کر خوش ہوں، ہم کہیں الحمدللہ اب لوگوں کے زبانوں پر اسلام کا نام ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کھل گئے ہیں، تو ایک اس کو وسعت کے ساتھ لے لیا جائے، دل خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام ترقی پا رہا ہے۔ اور یہ رویہ وہی اختیار کرے گا جس کو اسلام سے محبت ہے، اتنا خوش ہوگا وہ یہ دیکھ کر کہ اچھا اسلام کو کیسے اچھا سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو تو بہت ہی خوشی ہوگی۔ اور اس کی نظروں میں قرآن پڑھانے والے بس ایک سپورٹ سسٹم کی حیثیت رکھیں گے، نہ وہ ان کی بہت برائیاں کرے گا، نہ ان کی بہت تعریفیں کرے گا، نہ بہت ذکر کرے گا۔ فوکس کس پر ہوگا؟ انسان بہت تعریف کس کی کرتا ہے؟ جس پر فوکس ہوتا ہے نا، جو چیز اہم ہوتی ہے۔ تو اہمیت تو اسلام کی ہے، اہمیت تو قرآن کی ہے، اہمیت اور عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کی ہے، فوکس اس پر کرنا ہے۔ اور ان کا ذکر کرنے والا، ان کو عزت دلانے کی کوشش کرنے والا تو سمجھے وہ معمولی سا سٹینڈ ہے، اس پر فوکس کوئی نہیں کرتا، اور نہ ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی۔ اس طرح جب دیکھتے ہیں کہ اسلام طاقتور ہو رہا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں محبت کرنے والے، لیکن جن کو اسلام سے محبت ہی نہیں، جن کو اسلام اچھا ہی نہیں لگتا، جو اسلام کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے، تو اب وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں اسلام برا لگتا ہے۔ منافق کا تو پرابلم ہی یہ ہے نا، اس کو تو چین ہی نہیں کسی طرح سے، اس کی جان ضیق میں آئی ہوئی ہوتی ہے، نفرت ہے اسلام سے، کہہ نہیں سکتا۔ کسی چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، کوئی چیز بری لگتی ہے، انسان کہہ کر دل تو ہلکا کر لیتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نفرت ہے،
کفر سے. چلو دل تو ہلکا ہو گیا کہ کفر ہمیں زہر لگتا ہے، بالکل بہت ہی برا لگتا ہے. دل ہلکا تو ہو گیا نا.